بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تو عرب ممالک نے اسرائیل پر حملہ کیا اور عرب جب ہار گئے تو اسرائیل نے مزید فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1517 میں فلسطین میں صرف 1.7% یہودی رہتے تھے، جو 1882 میں 8% ہو گئے، جو تل ابیب میں اکثریت حاصل کر چکے تھے۔ یعنی کہ 1882 میں تل ابیب میں یہودیوں کی اکثریت ہو گئی تھی اور وہ آہستہ آہستہ اشکالون اور ہرزیلیہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر 1917 میں ان کی تعداد 8.1% ہو گئی۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، مگر جرمنی ہار گیا اور سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہو گئے اور برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر دیا۔ 1917 میں معاہدہ بلفور اور 1922 میں لیگ آف نیشن نے فلسطینی سرزمین پر صہیونی ریاست کی منظوری دے دی۔ معاہدہ بلفور میں معاہدے سے زیادہ یہودی فلسطین آ گئے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1917 میں 8.1% یہودی تھے، جو 1922 میں 11% ہو گئے اور 1931 میں 17% ہو گئے۔ یعنی کہ 1917 میں کتنے تھے؟ 8.1% اور 1931 میں 17% ہو گئے۔ صرف 14 سالوں میں تقریباً ان کے 9% گروتھ بڑھی، جنہوں نے تل ابیب، اشکالون اور ہرزیلیہ میں اکثریت حاصل کر لی اور 1936 میں 20% ان کی تعداد ہو گئی اور 1947 تک پہنچتے فلسطین میں یہودیوں کی تعداد 32% جا پہنچی، جو تل ابیب، ہرزیلیہ، اشکالون، نیا اور برشیا اور ڈیمونا میں اکثریت میں بس چکے تھے۔ عربوں نے 1948 میں جنگ ہاری تو مزید فلسطین سکڑ گیا، جو علاقہ اسرائیل نے حیفا سمیت کے ہی علاقے عربوں سے چھین لیے اور اسرائیلیوں نے 56% علاقے میں کنٹرول حاصل کر لیا اور 44% علاقہ فلسطینیوں کے پاس رہ گیا۔ 1947 میں عربوں نے اسرائیل کا حملہ کر دیا اور اس جنگ میں پھر ایک دفعہ ہار گئے اور فلسطین مزید سکڑتا گیا اور اسرائیل مضبوط ہوتا گیا۔ عربوں نے 1967 کی جنگ کا ہار کا بدلہ لینے کے لیے 1973 میں جنگ کفور شروع کر دی۔ اس جنگ میں اسرائیلی ایئر فورس نے عربوں کے کئی جہاز ایک ہی دن میں ختم کر دیے اور اس جنگ میں فلسطین اور شام اور مصر کے کئی علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ اس دوران فلسطینی صدر یاسر عرفات کی الفتح نے اسرائیل کے خلاف گوریلا وار شروع کر دی۔ یاد رہے کہ مصری صدر انور سادات نے اسرائیل سے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کر کے اپنے مصری علاقے اسرائیل سے خالی کرا لیے، لیکن اسرائیل نے شام کا پہاڑی علاقہ گولان خالی کرنے سے انکار کر دیا اور آج بھی گولان کی پہاڑیاں اسرائیل کے قبضے میں ہیں۔ پھر فلسطینی صدر یاسر عرفات اوسلو معاہدہ کیا، جو کراؤن پرنس عبداللہ نے کرایا تھا۔ اس دوران حماس کا قیام عمل میں آ گیا، جس نے اس معاہدے کو ماننے سے انکار کر دیا اور گوریلا وار شروع کر دی۔ ہزاروں فلسطینیوں نے اپنا خون آزادی کے لیے پیش کر دیا اور اسرائیل دن بدن مضبوط ہوتا گیا اور فلسطین دن بدن کمزور ہوتا گیا۔ آج 2023 میں صرف 12% فلسطینیوں کے پاس علاقہ موجود ہے، جو 1947 میں 56% فلسطینیوں کے پاس تھا، آج 12% رہ گیا ہے، جس میں ویسٹ بینک اور غزہ کا علاقہ ہے۔ ویسٹ بینک میں تو اسرائیل آئے دن یہودی بستیاں تعمیر کر رہا ہے اور ویسٹ بینک میں اسرائیل کا ہی سمجھ لیں کہ قانون چلتا ہے، لیکن غزہ آج بھی مزاحمت کی پہچان بن چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار آپ کو غزہ اور اسرائیل کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی
ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب اور لائک کر دیں.